قرآن کا مقصد نزول کیا ہے؟ کیا قرآن کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو کور میں لپیٹ کر رکھ دیا جائے کہیں اوپر؟ کیا قرآن کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہم بیٹھے اس سے اوپر مچان پر اس کو رکھ دینا ہے، المیرا کے اوپر بہترین سے رکھ دینا ہے؟ کیا قرآن کا مقصد یہ ہے کہ جہاں قرآن ہو وہ ہمارے پیچھے نہ ہو، یعنی پیٹ نہ پڑے؟ یعنی قرآن کا کیا صرف اسی قسم کا مقصد ہے؟ یا قرآن ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے تو اس کے لیے کچھ کفارہ ادا کر دیا جائے؟ کیا قرآن کا مقصد صرف اتنا ہی ہے؟ یا پھر اس سے آگے بڑھ کر قرآن کی چند آیتوں کو یاد کر لینا اور رٹے رٹائے انداز میں نماز میں اس کو پڑھ لینا ہے؟ کیا قرآن کا مقصد یہی ہے؟ یا پھر قرآن صرف اسی لیے ہے کہ خاص موقع سے فاتحہ خوانی قرآن کو لے کر لینا ہے؟ یا قرآن کا یہ مقصد ہے کہ جب میرے گھر میں کوئی آدمی مر جائے تو مرنے کے بعد قرآن کی تلاوت چند دنوں کے لیے گھر پہ کروا لینا ہے؟ کیا قرآن انہی سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ جب آپ ان سوالوں کو لے کر قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں بتائی گئی ہے کہ قرآن اس لیے بھیجا گیا ہے۔ قرآن کے بارے میں خود قرآن میں ایک آیت اس طرح ہے کہ قرآن کیوں ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب جو ہم نے اتارا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، یہ مبارک کتاب ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ اس لیے اتارا ہے تاکہ لوگ اس پر تدبر کریں، تفکر کریں۔ تدبر کریں، تفکر کریں یعنی غور و فکر کریں، تھنکنگ کریں، کانٹمپلیشن کریں۔ ہندی میں کیا کہیں گے؟ چنتن کریں۔ وہ بیٹھے آیتوں کو لے اور اس کے بعد اس پر وہ چنتن کریں، تھنکنگ کریں۔ قرآن اس لیے بھیجا گیا۔ کیوں چنتن کریں؟ کیونکہ بغیر چنتن کے کسی بات سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ چنتن کا مقصد بتایا گیا قرآن میں کہ تفکر، تدبر کریں، اور اس لیے بھیجا گیا تاکہ جو عقل والے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہاں عقل والے سے مراد کیا؟ عقل والے سے مراد وہ نہیں کہ جو ایک انٹیلیجنٹ انسان ہے وہ اس سے نصیحت لے۔ عقل والے کا مطلب یہ جو دانش مند ہے، جو صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا ہے، جو رائٹ اور رونگ کو سمجھ سکتا ہے، یہ ان کے لیے ہے تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کر لے، وہ اس سے نصیحت حاصل کرے۔ یہ قرآن کا مقصد ہے۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ قرآن لو اور محض فاتحہ خوانی کرتے رہو۔ قرآن لو، کوئی مر جائے تو مرنے کے بعد اس کو 40 دن تک، 42 دن تک یا سال بھر تلاوت کرتے رہو۔ قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا ہے، نہ کوئی ایسی حدیث موجود ہے کہ قرآن کو لو اور اس کے بعد اس پر برسی مناؤ، سالگرہ مناؤ۔ کہیں قرآن میں، حدیث میں یہ باتیں نہیں کہی گئی ہے، بلکہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے، حدیث میں قرآن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تدبر، تفکر کے لیے آیا ہے تاکہ تم غور کرو اور یہ جانو کہ تمہارے رب نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، اس کائنات کو کیوں بنایا ہے، تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے، تمہارا اصل تقدیر کیا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن اس لیے بتایا کہ جب تم بھٹکنے لگو تو تم اپنی روح کو دوبارہ مطالعہ قرآن کے بعد زندہ کر لو۔ جب تمہارے اندر گھمنڈ اور تکبر پیدا ہونے لگے، قرآن کو کھولو اور اپنے مطالعے کے بعد اپنے گھمنڈ کو کچل ڈالو، کیونکہ قرآن میں یہ تم کو معلوم ہوگا کہ گھمنڈ، تکبر، عظمت خالص اللہ کے لیے ہے۔ کسی بھی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ اپنی کسی احساس بڑائی کی وجہ سے اپنے اندر احساس گھمنڈ پیدا کر لے۔ تو قرآن اس لیے ہے تاکہ تم اپنا تزکیہ کرو، تزکیہ اس لیے تاکہ تم جنت کی دنیا میں بسائے جانے کے لائق ٹھہرو۔